کوئی نہ کوئی تھا۔ کیا ہوا؟ تو کوئی بندہ آیا تھا، اس کی موٹر سائیکل کی پیٹرول کی ٹنکی کا کور ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ بدنصیب 6 گھنٹے بیٹھ کے جو کما کے گیا کھو کے چلا گیا، اپنے ٹوٹے کور کو اتار کر ساتھ والی موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ لگا کے چلا گیا اور ثابت کور لے کے چلا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، جب غیرت ایمانی کا معیار یہ ہو جائے تو ختم نبوت کی پگڑی کو کون بچائے گا؟ نہ کھلوا میرا منہ، یہی تیرا ملتان ہے۔ کیا پتا وہ مولوی بیٹھے ہوں۔ مسجد کا کام تھا، 11:55 ہو چکے، عشاء کی نماز بھی پڑھی تھی، مسجد کا کام تھا، اللہ اکبر، کمر سے چندہ کرا دو۔ میں نے کہا نماز کا وقت جا رہا ہے، اول وقت جا رہا ہے، کہ کوئی بات نہیں، چلا کیا کریں، مقصد کے لیے سلسلہ کرایا تھا، چندہ کراؤ، چندہ کرایا، آخرش بڑا تھا۔ آخر میں میرے عزیزوں تمہارے ملتان میں، اللہ کی قسم تمہارے ملتان میں، آخر میں چندہ کرایا، یوں کہ 2-4 بندے ذمہ دار اٹھ جاؤ اور چندہ لوگوں سے سمیٹ لو۔ عشاء کی نماز پڑھی، مولوی صاحب پریشان نظر آیا، دنیا روٹی کھائے وہ روٹی نہ کھائے، کبھی ہبڑ دبڑ ادھر جائے، کہنے مولا 10-15 آدمی جھولی لے کے کھڑے تھے، ایک بھی واپس کوئی نہیں آیا۔ کیا پتا تمہارے مولوی یہاں بیٹھے ہو؟ کہا یہ ملتان اللہ معاف فرماؤ، یا کوئی اور جگہ تھی، چشمدید دواؤں۔ میں بیان کر رہا تھا، ویڈیو نہیں، میرے عزیزوں ریکارڈنگ کے لیے کسی نے موبائل رکھ دیا، آنکھاں بند کر کے میں بھی رو کے دعا کر رہا تھا، لوگ بھی رو کے دعا کر رہے تھے۔ جب مصافحہ ہوا تو ایک بندہ میرے کان میں کہہ رہا، مولوی جی آپ کی دعا مجھے 40,000 روپے کے اندر پڑ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب دعا کرتے کرتے میں اس سے موبائل اٹھا کے لے گیا۔ من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا، بے شرم۔ یہ گستاخ رسول کی ایک سزا، ایسا جس غیرت والی امت پر زمانہ آنا تھا۔ وہ لوگوں ادھر میتوں کی تدفین ہو رہی ہے، ادھر دفن کرنے والوں کے موٹر سائیکل چوری ہو گئے۔ اور لوگوں جب دنیا آنکھوں میں گھر کر جائے، دل میں گھر کر جائے، تو جاؤ قبرستان قبروں کو دیکھا کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا تو دور کی بات، تو قبروں کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد نہ کر سکے۔ بس زیادہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم دن رات سفر کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل رات میں نے حیدرآباد جا کے پروگرام کرنا ہے، پرسوں پھر پیر محل میں جا کے جمعہ پڑھانا ہے، چل رات حاصل پور سے خیر پور سے میرے عزیزوں 1:30 بجے فارغ ہوا، 9 دن کے بعد صبح گھر گیا حافظ آباد، تھوڑی سی مصروفیت، بھتیجے کی شادی تھی، کچھ کام نپٹا ہے، 4 بجے پھر بیٹھ کے آ گیا۔ اب میں نے کہا 26 تاریخ کو آؤں گا، فنکشن جانو، پروگرام جانو۔ اللہ اکبر، مجھے ایک بات پر اللہ اکبر بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے۔ جام پور کے اندر ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، فرمایا لوگوں ان امت کے خطباء کا کیا حال ہے؟ ان کا کوئی حال نہیں، واعظین خطیبوں کا کوئی حال نہیں، ٹھیک ہے پیسے بھی ملتے ہیں، خدمت بھی ہوتی ہے، روٹی بھی ملتی ہے، نوکری چاکری ساری ہوتی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ پوچھے گا بتا کیا کرتا آیا؟ امت کے علماء اپنی ڈائری دکھا دیں گے، اللہ ایک دن بھی خالی نہیں تھا، کہیں جا کے قرآن سنا رہا تھا، میں اس محلے کے اندر جا کے محمد عربی کا فرمان سنا رہا تھا۔ اور اللہ کا شکر مولوی تھکن تو اس فقیر کے پاس سے گزری نہیں، اللہ کے فضل، جیسا میرا وجود پیروں کی میری طرف دیکھا میرے پیر کیسے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے چین کیا، اور مجھے یقین ہے میرے اللہ کو بھی اس بے چینی پہ ترس آ گیا۔ اللہ وہ سکون دے گی جس سکون کے لیے دنیا ترس رہی ہے۔ 7 بجے 7:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، فجر میرے خیال سے 5:50 سے 5:55 پہ ہو رہی ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے میرے محترم، کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ 2 بجے تک میرے عزیزوں یار سے بات کرتا ہے، اس یار سے بات نہیں کرتا جس نے تیری روزی کا ذمہ، تیری عزتوں کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ پتہ تو کون ہے؟ آج گاڑیوں میں چھپا ہوا، آج کوٹھیوں میں چھپا ہوا، آج پیسوں میں چھپا ہوا، کون ہے؟ اتنا سا سوراخ کان کا کھول دے، اللہ کی قسم لوگ کہیں یار پردہ بدبو آ رہی ہے۔
ناک کا آنکھ کھول دے تو میرا عزیز تو گیٹ نکلنے لگ جائیں، منہ پہ چپڑ آ جائے، ناک میں چوہے آ جائیں، اگر یوں کر کے ہوا لے مثبت آنے لگ جائے، اللہ فرماتا ہے اوئے اوئے سنبھل کے میرے سے اڑی نہ لگایا کر، تو اتنا بدبودار ہے، یہ تو میرا شکر مان کہ میں نے تیرے اوپر اللہ اکبر اپنی رحمت کا غلاف چڑھا رکھا ہے۔ نہیں یقین آتا میرا قرآن کھول کے دیکھ لے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ تڑپنے والے پانی سے، سوکھ کے بجنے لگ جانے والے پانی سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ ساتھ والے مکان میں کوئی کیل ٹھوک رہا ہو، ہتھوڑی اس کے ہاتھ میں ہوئے یوں تھک مارے گا، میرا دل تو ضرب لگائے گا، تھک کی آواز وہ خانہ تک جانے گی، 4-5 مربع تھک تک کرے گا، حقیقی اٹھیں گے، مولیاں صاحب اٹھیں گے، ولی صاحب اٹھیں گے، کہے جو بند کر دو تقی ہو رہی ہے، مدد کی طرح کر دیا، اللہ اکبر، بندے ایک کیل دیوار میں لگے، آواز اتنی ہے پورا محلہ سنائی دے، یہ اتنا بڑا ڈھیر میں نے قبر میں نے ماں کے پیٹ میں سجایا، کوئی آواز آئی نہ تیری ماں تو رسے ٹاپ رہی تھی، تیری ماں تو آٹے میں گٹھیاں مار رہی تھی، تیری ماں تو کپڑے چوتھی منزل کے اوپر گٹھن لے کے جا رہی تھی، اللہ اکبر، وہ کپڑے ڈال رہی تھی، میں اندر تیری آنکھوں میں بھر رہا تھا، اسے پتہ ہی میں نے کوئی نہیں چلنے دیا، وہ تو مٹھی ہو کے لیٹی تھی، میں تیرے اندر گردے بنا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ تو چولہے جا کے بیٹھی تھی، میں تیرا پھیپڑے جگر بنا رہا تھا، تیرے دشمن نے کہا تھا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اس وقت تیری وکالت کس نے کی تھی؟ میں نے تیری وکالت کی تھی، اور قال انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جا، آج اللہ اکبر، آج گلے پہ چھری پھیرنے والا دیکھ رہا ہے، کل میں تجھے سجدے کرنے والا بھی دکھاؤں گا، میں نے تیرا دفاع کیا، اے میرا بندہ، ادھر منہ کی تھیلی، ادھر پیشاب کی، فاسد مردوں کی پیٹ کی تھیلی تھی، بھلا یہ انسان ہم کے دیکھ رہا دیکھ، هو الذی